الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت 15 سے آج ہم شروع کریں گے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تم میں سے وہ خواتین، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو فحاشی کا کام کرتی ہیں، تو ان کے خلاف 4 گواہ فراہم کر لو۔ اگر 4 گواہ سچے مل جائیں تو پھر ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو آ لے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ آیت بھی قرآن کی مشکل آیتوں میں سے ہے۔ اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہے، اور پھر ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے کہ مرنے تک گھروں میں بند کر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ استاد گرامی نے اس مسئلے کو جس طرح سے دیکھا ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ لیزبین والے معاملے کی طرف گئے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو لیکن اگلی جو آیت ہے اس میں پھر وہ ہومو سیکشول کے دوسرے مردانہ گیز کی طرف گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں سزا بہت مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو استاد کی رائے ہے وہ مجھے زیادہ قرآن کے الفاظ کے قریب لگتی ہے۔ استاد، جیسے میں نے ترجمے میں واضح کیا ہے کہ استاد گرامی اس سے مطلب لیتے ہیں وہ جو اس معاملے کا بدکاری کا پیشہ کرتی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ استاد کے حق میں جو ہے وہ کئی چیزیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ صرف عورتوں کا ذکر ہو رہا، دوسرا یہ کہ اس میں 4 گواہوں کو طلب کیا گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں سزا کافی بڑی دی گئی ہے۔ تو یہ 3 ان کے حق میں جاتے ہیں کہ یہ جرم سادہ زنا سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، سادہ زنا کے جرم سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، یا فاحشہ سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، خواہ وہ لیزبین کی ٹائپ کا ہو یا دوسری قسم کا۔ تو ہومو سیکشولز کا دونوں طرف کر لیجئے، یا تو دونوں میں سزا ایک ہونی چاہیے تھی۔ اگر دونوں ہی خواتین یا مرد دونوں کسی ہومو سیکشولیٹی کے ایکٹ میں مبتلا ہیں تو سزا پھر ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ عورتوں کو سزا کیوں زیادہ دی گئی ہے، یہ جو عام رائے ہے اس میں حل نہیں ہوتا۔ تو استاد کہتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو پیشہ ور ہیں، اور تو انہوں نے اڈے بنا رکھے ہیں، تو بس عدالت کو 4 گواہوں کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ کام کرتی ہیں۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہیں تو بس پھر ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالکل واضح صاف ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ سزا کی یہ نیچر بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو جو خواتین یہ کام کرتی ہیں ان کے بارے میں محلے میں کوئی انہوں نے اڈا بنا رکھا ہے تو بس 4 گواہ چاہیے ہوں گے۔ عام زنا کے اوپر 4 گواہ ملنے مشکل ہوتے ہیں، وہ بھی انہی کے لیے ہے، یا تہمت والے کیس میں ہے۔ یعنی ایک آدمی پاک دامن عورت پر تہمت لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 گواہ لے کر آؤ گے، نہیں لا سکو گے تو تمہیں مار پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کیس ہے اس میں آرام سے 4 گواہ مل جاتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں یہ کام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ آیت بالکل صاف ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا حل اور کوئی نہیں ہے۔ استاد نے اس میں بہت عمدگی سے بات کو پکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسانیاں ہوں اور خوشی کا باعث ہوں۔ تو یہ مشکل آیتوں میں سے ہے، اس لیے داد دینی پڑتی ہے استاد کو، انہوں نے بہت اچھا حل کیا ہے۔ تو اب جس میں جو
چیزیں ہیں وہ میں نے بتا دیں جو استاد کے حق میں باتیں جاتی ہیں، صرف خواتین کا ذکر، صرف اور 4 گواہوں کا ذکر، اگلے میں 4 گواہوں کا ذکر نہیں، اگلا جو کیس آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ سزا کافی سخت ہے کہ مرنے تک گھروں میں بند کر دیا جائے۔ او یجل اللہ لہن سبیلا میں، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے، یعنی یا ان کے لیے موت کا انتظار کیا جائے گھروں میں بند کر کے، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور سزا دے دے یا کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ جو راستہ نکالنے کا معاملہ ہوا اس میں حدیثوں میں ایک رہنمائی کی گئی ہے، وہ میں واضح کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے، مجھ سے لو اللہ نے راستہ بتا دیا ہے۔ اب راستہ یہ ہے کہ ان خواتین کو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا اور 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ کنواری ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا۔ تو آپ نے جو راستہ نکالا وہ یہ ہے۔ یہ جو جلا وطنی اور رجم ہے یہ سورہ مائدہ میں جا کر واضح ہوگی، یہ حرابہ کی سزا ہے۔ تو آپ نے سورہ نور میں 100 کوڑوں والی سزا اور سورہ مائدہ کی حرابہ والی سزا، فساد فی الارض والی سزا، دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے ان خواتین کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے مطابق جو ہم تک پہنچا ہے اس کے مطابق جو بدکاری کا کام کرنے والی خواتین ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں حرابہ کی یا فساد فی الارض کی مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب 2 سزائیں ان کے لیے اکٹھی کر دی گئیں، زنا کی وجہ سے زنا والی سزا اور فساد کی وجہ سے فساد والی سزا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عدالتی طریقے کے مطابق بڑی سزا نافذ کی، چھوٹی چھوڑ دی گئی کہ 100 کوڑے نہیں مارے گئے لیکن رجم کر دیا گیا، 100 کوڑے نہیں مارے گئے لیکن جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ فطری سی بات ہے، جب بڑی سزا موجود ہو تو چھوٹی ختم کر دی جاتی ہے بلا معمول۔ تو اب یہ جو آیت تھی دوبارہ اس کو دیکھیے، واللاتی یاتین الفاحشہ، جو بدکاری کا کام کرتی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، یہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ اب تمہاری بستی میں، تمہارے علاقے میں جو خواتین یہ کام کرتی ہیں تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنے میں سے 4 گواہ لے کر آؤ، ان کے اوپر گواہ طلب کرو کہ بھئی کوئی ہے محلے میں بتانے والا کہ واقعی ایسا کام کرتی ہیں۔ تو اگر 4 گواہ مل جاتے ہیں محلے میں سے، فَإِن شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، تو ان کو گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ نکالا کہ اس میں حدیثوں کے مطابق کہ رجم اور جلا وطنی کی سزا مقرر کر دی گئی۔ تو یہ ہو گیا ایک کیس۔ اس میں اب سادہ معاملہ نہیں رہا، بلکہ وہ خواتین زیر بحث ہیں جو یہ عمل کرتی ہیں، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو 2 ایسا کریں تو ان کو اذیت دو، فإن تابا، تو پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان دونوں سے بس گریز کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اب یہ جو دونوں ہیں، جن لوگوں نے اوپر خواتین کو لیا کہ وہ باہمی طور پر ایسا کرتی ہیں، انہوں نے پھر یہاں مردوں کو باہمی طور پر لیا، لیکن جرم ایک ہی ہے، سزا عورتوں کو بہت سخت ہے اور مردوں کے لیے پھر بہت نرم ہے، جو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ تو اس لیے استاد کی رائے میں یہاں پر جب ہم کہتے ہیں ان دونوں نے زنا کیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت، تو انہوں نے یہی لیا ہے کہ ایک سادہ گناہ ہے جو زنا ہے، اور ایک معاملہ ہو رہا ہے پیشہ کے طور پر، دونوں کو فرق کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی استاد کی رائے بہت عمدہ ہے، آیتوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ تو جو 2 اس فحاشی کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں، تو ان کو اذیت دو۔ بعد میں فآذوہما جو ہے یہی بعد میں 100 کوڑوں کی شکل اختیار کر گیا، جو سورہ نور میں جا کر حکم آئے گا۔ یہاں بس شروع میں اتنا ہی کہا گیا تھا کہ ان کو لگاؤ، پھینٹی لگا دو، جوتے لگا دو، ڈنڈے مار لو، یا لوگوں نے مختلف مفسرین نے کہا ہے کہ
زبان اور ہاتھ سے اذیت دی جا سکتی ہے فعزوما، کیونکہ اذیت دونوں ذہنی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ہوتی ہے، تو مارا بھی جا سکتا ہے، یعنی مارا پیٹنا، قتل کرنا مطلب نہیں ہے، مارنا پیٹنا بس، اور اذیت دینا زبان کے اعتبار سے۔ لیکن سورہ نور نے بتا دیا کہ صرف جسمانی سزا دی جائے گی۔ تو آپ فرمایا کہ جو دو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، تو پھر ان کو سزا کیا دی جائے گی؟ اذیت دی جائے گی۔ یہ چونکہ نرم حکم ہے، ابھی شروع میں عربوں کے ہاں یہ چیز عام تھی، اس لیے شروع میں نرم سزا دی گئی، بعد میں سخت کر دی گئی یا متعین کر دی گئی۔ نرم تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں حد ہی کوئی متعین نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ 100 کوڑوں جتنی اذیت کے بجائے 200 کوڑوں جتنی اذیت ہو جائے مارنے پیٹنے میں، تو ایک لحاظ سے سختی بھی ہے اور ایک لحاظ سے اس میں سہولت بھی ہے کہ متعین کر دیا کہ بس 100 کوڑے مارنے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، تو اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی تمہاری ان کو ٹھکائی کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اپنا یہ جرم چھوڑ دیں، اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لیں، اور اصلاح کا مطلب ہے آئندہ ارادہ کریں کہ ایسا نہیں کریں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اگر وہ ایسا کر لیں، ایسی حرکت دوبارہ نہ کریں، تو بس تم نے سزا دے دی، کافی ہے، باقی چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے ہی پڑے رہو اور ان کے لیے۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ اس کے اندر چیز جو ہے وہ واضح رہنی چاہیے کہ اب چونکہ فَإِن تَابَا کا ذکر آ گیا، تو پھر یہ بتانا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ اعراض کرو، ان کو پیچھے نہ پڑ جانا کہ اب انہوں نے ایک جرم کر لیا ہے تو ہر روز ہی جوتے مار رہے ہو، ہر روز ہی باتیں لگا رہے ہو، نہیں، بس کافی ہے، سزا دے دی۔ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو، دوبارہ جرم کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، لیکن اگر وہ جرم دوبارہ نہیں کر رہے تو بس تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہیں اور رحیم ہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب دو صفتیں اکٹھی آتی ہیں تو ان کے اندر باہمی ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ واضح رہنا چاہیے یہاں پر، کہ رحمت جو ہے وہ نقمت، یعنی رحمت اور شفقت اور سزا دونوں کو شامل ہوتی ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ عربوں کے ہاں اس کا تصور واضح تھا، قرآن مجید میں اس کا تصور واضح ہے کہ رحمت کے اندر صرف شفقت نہیں ہوتی، سزا بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان جیسا ملک ہے، اس میں اگر مجرم دندناتے پھریں اور وہ جس کا مال لوٹ لیں، جس کی عزت لوٹ لیں، جس کا بھائی بہن کو مار ڈالیں، ہم ان کو کوئی سزا نہ دیں لیکن ان کو کچھ داد رسی کر دیں، کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، یہ لو تمہیں ہم گھر دے دیتے ہیں اس کی جگہ پر، یہ لو تمہیں دولت دے دیتے ہیں، تو کیا یہ رحمت ہوگی جب تک کہ ان کو سزا نہ ملے؟ تو مجرموں کو سزا ملنا رحمت کا حصہ ہے۔ لیکن اگر مجرم ایسا ہو کہ رعایت کی جا سکے تو اس کو معاف کرنا بھی رحمت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجرم کو سزا دینا یہ بھی رحمت کا حصہ ہے، اور مجرم کو معاف کر دینا یہ بھی رحمت کا حصہ ہے۔ اب جو تواب الرحیم کے اندر یہ دونوں پہلو تھے، رحمت کے تقاضے سے جن کی توبہ قبول ہونی چاہیے انہی کی ہوگی، اور جن کی قبول نہیں ہونی چاہیے ان کی نہیں ہوگی، وہ آگے اس کا قانون بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کن کی قبول ہو جائے گی۔ تو اگلی 2-3 آیتیں وہ تواب الرحیمہ کی گویا تفسیر بن گئی ہیں، تفصیل بن گئی ہیں۔ تو دوبارہ بتا دوں کہ رحمت دونوں چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، شفقت کا بھی، معافی کا بھی، اور سزا کا بھی۔ لیکن رحمت اگر چاہے گی تو توبہ قبول کی جائے گی، رحمت کا اصول، عدل کا اصول اگر نہیں چاہے گا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب وہ کیا قانون ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، صرف اللہ پر لازم توبہ کن کی ہے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کے ساتھ۔ جہالت دونوں معنی میں آتا ہے، جذبات میں پھنس کر، جذبات میں بہہ کر، یا بے علمی میں، بے خیالی میں۔ تو توبہ صرف ان کی ہے
اللہ کے اوپر لازم توبہ انہی کی ہے جو گناہ کر لیتے ہیں جہالت کے طریقے پر، ثم یتوبون من قریب، پھر جیسے ہی ان کے جذبات ٹھنڈے پڑیں یا جیسے ہی ان کی بے علمی دور ہو. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، یا کسی بے خیالی میں سوتے ہوئے کر لیا، کچھ کر لیا، تو جیسے ہی مجھے ہوش آئے، خواہ جذبات کے نکل جانے سے یا علم کے آ جانے سے، تو میں نے فوراً توبہ کر لی. فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا لازم ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور حکمت والے ہیں. تو پہلا ضابطہ کیا ہوگا تواب الرحیم کے تحت؟ پہلا ضابطہ یہ ہوگا کہ میں کوئی گناہ جذبات میں آ کر لوں یا بے علمی میں کر لوں، تو جیسے ہی میرا علم مجھے حاصل ہو یا میں جذبات، میرے انتقام کا جذبہ تھا، جا کے مار آیا ایک آدمی کو، تو اب جذبات ٹھنڈے بھی تو پڑیں گے نا. تو جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، تو جیسے ہی میں اس کیفیت سے نکلا، تو میں اگر فوراً توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس توبہ کو قبول کرنا میرے اوپر لازم ہے. 2 شرطیں ہیں. پلاننگ کر کے جرم نہیں کیا، جان بوجھ کر جرم نہیں کیا، جہالت سے ہوا ہے. پہلی شرط یہ ہے. جہالت کے 2 معنی بتا دیے. جذبات کا غلبہ ہے ویسے، لیکن بے علمی بھی شامل ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے پلاننگ کر کے گناہ نہیں کیا، یا بے علمی میں کیا، یا جذبات میں بہہ کر کسی غصے کی کیفیت میں، کسی کیفیت میں کر دیا ہے، تو پھر فوراً توبہ کر لی. جیسے ہی جذبات ٹھنڈے ہوئے، جیسے ہی وہ کام کیا، وہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، فوراً توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، لازماً کریں گے. تو دوسری شرط کیا ہے؟ فوراً توبہ کرنا. جذبات سے نکلتے ہی، گناہ سے فارغ ہوتے ہی فوراً توبہ کرنا. تو یہ 2 شرطیں ہیں. اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو توبہ لازماً قبول کی جائے گی. یہ تواب کا عمل ہوگا، اس لیے کہ اس آدمی کی جو جرم ہے وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جذبات میں بہہ گیا تھا، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا. بندہ مومن جذبات میں بھی نہیں بہتا، لیکن بہرحال کسی وقت بہت شدت کے چیز ہو سکتی ہے کوئی، تو وہ کر بیٹھا ہو، تو پھر توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا اگر فوری طور پر توبہ کرے گا. تو 2 چیزیں نوٹ رکھنے کی ہیں یہاں پر، جہالت اور من قریب. فوراً توبہ کر لینا، اور جہالت میں گناہ کیا ہوگا، یا جذبات میں آ کر، یا بے علمی میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ جو سارا قانون ہے یہ 2 باتوں پر کھڑا ہے. ایک صفت علیم پر اور ایک صفت حکمت پر. یہاں پر بھی 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی اکٹھی آئی ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسی سوال، اسی درس میں غالباً یا کسی اور جگہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں بہت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں تعریف. یہ تعریفیں نہیں ہیں، یہ تعارف ہے. تعارف اور تعریف میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میرا کوئی دوست ہمارے گھر جانا چاہے تو میں اسے کہوں کہ میرے والد صاحب ذرا سخت مزاج ہیں، شور پسند نہیں کرتے، تو وہ گند وغیرہ پڑا ہوا پسند نہیں کرتے، تو تم نے یہ دونوں کام نہیں کرنے ہیں، شور نہیں کرنا اور چیزیں نہیں بکھیرنی ہیں، ورنہ گھر سے نکال دیے جائیں گے، مار پڑے گی. تو یہ میں والد صاحب کا جو تعارف کرا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر میں جا کر کیسے رہنا ہے، والد صاحب کے گھر میں کیسے رہنا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ تعارف کراتے ہیں اپنا کہ میری دنیا میں کیسے رہنا ہے تم لوگوں نے. تو علیم کے معنی ہے جاننے والا. اب یہ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر رہے ہیں، ان کے لیے تسلی بھی ہے اور دھمکی بھی ہے کہ جو لوگ پلاننگ کر کے گناہ کریں گے تو یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے، جذبات طاری ہو گئے تھے جی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. تو وہ تمہاری جہالت کو بھی پہچانیں گے، اور یہ بھی علم رکھتے ہیں کہ تم نے فوری توبہ کی ہے یا ٹالتے رہے ہو. دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور یہ جو میں قانون دے رہا ہوں، یہ بھی علم کی بنیاد پہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ انسان جذبات کا شکار ہو کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے میں اپنے اس علم کی بنیاد پر تمہارے لیے یہ نرمی کا قانون رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھو گے جذبات میں آ کر،
تو میں نے توبہ کا قانون رکھا ہوا ہے۔ خود توبہ کا قانون ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ حکمت کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ میں جذبات میں بہہ جانے کی وجہ سے یا بے علمی کے باوجود بھی سزا دے دوں، یہ میری حکمت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں پہلو یہاں پر واضح رہنا چاہیے۔ تو اب پہلا قانون کا حصہ کیا ہو گیا کہ توبہ اللہ پر ان کی قبول کرنا لازم ہے جو پہلی شرط جہالت میں کوئی برائی کر بیٹھے، اور دوسری شرط کہ پھر فوراً جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، جیسے علم بیدار ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر یہ توبہ قبول کریں گے۔ آگے بتایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی توبہ ہرگز نہیں ہے جو گناہوں کو کرتے ہیں، اور حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، اور یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، قال، پھر وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، تو فرمایا کہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی گناہ کر لیا اور گناہ کرتے رہے موت تک گناہ کرتے رہے، تو موت کے وقت جب فرشتے دکھائی دیے تو کوئی جب میں توبہ کرتا ہوں، جیسے فرعون کی توبہ کا ذکر آیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اب اللہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الان اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو مرنے سے پہلے، موت کے آثار دیکھنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ موت کے آثار پہ توبہ کرنے والے کو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک اور چیز بتا دی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو مریں اور وہ کافر ہوں۔ یعنی ایک آدمی گناہ کرتا رہا مسلسل ساری زندگی، اور بالکل ٹھیک موت کے آثار دیکھ کر اس نے توبہ کی، قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا وہ آدمی جس نے توبہ کی ہی نہیں اور وہ اسی حالت کفر کی حالت میں ہی مر گیا، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب دوبارہ پیچھے دیکھیے، پہلا ضابطہ یہ کہ توبہ، گناہ اگر جذبات میں آ کر یا بے علمی میں ہو گیا ہے تو جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑیں یا علم بیدار ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ لازماً قبول کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور موت کے آثار دیکھ کر اس نے توبہ کی تو توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، لازماً رد کر دی جائے گی۔ تو تواب الرحیم کے جو میں نے بتایا کہ رحمت تقاضا کرے گی تو قبول ہوگی، رحمت تقاضا نہیں کرے گی تو قبول نہیں ہوگی، وہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے دو کیسز ہیں، ایک یہ کہ گناہ کرتا رہا، یعنی کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، لیکن موت کے آثار دیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کفر کی حالت ہی میں مر گیا، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان دونوں کے لیے دردناک عذاب۔ اب بیچ میں دو کیسز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ ایک کیس یہ ہے کہ جس نے پلاننگ سے جرم کیا اور پھر توبہ کی، خاموشی ہے، پورے قرآن میں خاموشی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورا پلان کر کے گناہ کیا، جذبات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اگر تھے بھی تو لیکن کتنی دیر رہیں گے، لیکن اس نے پورا اس کا کوئی اس کے مثلا توہین کی اور اگلے 6 مہینے وہ پلاننگ کرتا رہا کہ میں نے توہین کا بدلہ کیسے لینا۔ تو پلاننگ کر کے جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی، فوراً کر لی، قرآن مجید خاموش۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے گناہ تو جہالت ہی سے کیا لیکن توبہ ٹالتا رہا اور 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد توبہ کی موت سے پہلے ہی، اس کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس میں مولانا اصلاحی نے جملہ اچھا لکھا ہے کہ اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اور اسی کا قائم رہنا ضروری ہے۔ تو خوف اور امید دونوں قائم رکھی گئی ہیں تاکہ ہم توبہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔ تو یہ اب توبہ کا قانون ہے۔ توبہ کا قانون کیوں دیا گیا ہے؟
وہ زنا کرنے والوں کا مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا کہ اگر وہ زنا کر لیں اور پھر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. تو اس موقع کی مناسبت سے ہمیں توبہ کا قانون بھی مل گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ وہ لوگ جو پلاننگ کر کے گناہ نہیں کرتے ان کے لیے ایک آسانی ہے اگر وہ فوراً توبہ کر لیتے. اب اس میں جزوی سوالات بہت زیادہ ہیں کہ جو آدمی بار بار گناہ کر رہا ہے اس کا کیس بھی خاموش ہے جہاں پر کہ جذبہ طاری ہوا گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، پھر جذبہ طاری ہوا پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی. تو بس اسی خوف اور امید کے ساتھ ان کا معاملہ بھی امید یہی ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن بہرحال خدا کا فیصلہ کل قیامت والے دن ہی سامنے آئے گا. آگے جو مضمون چل رہا تھا خواتین کے حوالے سے، یتیموں کا اور پھر وراثت کا کہ کیا کیا حصے دیے جائیں گے، اس سے اگلا ایک اور عربوں کی جو رسم تھی اس کو اٹھا لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں حاصل کرو. تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں حاصل کرو. بعض لوگوں نے یہ بھی، چونکہ آیت ایک لحاظ سے لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنی کہ تارث النساء کا جو خالی اتنا اگر جملہ آئے کہ تارث النساء، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم عورتوں کے وارث نہ بنو. ٹھیک ہے، عورتوں کے وارث نہ بنو. یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تب بھی اس کے حصے تقسیم ہوں گے وراثت کے، اور مرد فوت ہو جائے تب بھی. تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم عورت کے وارث نہ بنو کرہن، زبردستی. تو زبردستی کس کا وارث بنا جا سکتا ہے؟ تو لوگوں نے اس معنی میں لیا، لیکن بہرحال سادہ مطلب جو اکثر مفسرین کی رائے ہے اور صحابہ میں سے بھی اکثر کی رائے یہی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت بنا لینا، اپنے حصے میں لے لینا. عربوں کے یہاں 2-3 رسمیں تھیں. ایک رسم یہ تھی کہ والد کی جو دوسری بیویاں ہوتی تھیں، ایک تو اپنی ماں ہے، لیکن جو ستیلی مائیں ہیں ان کو وراثت میں تقسیم کر لیتے تھے کہ بچوں میں بانٹ دی جاتی تھی. اسی طرح ایک رسم یہ تھی کہ میت فوت ہو گئی ہے، اس کی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، تو کسی بھی عزیز نے آ کر اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی ہے، اس خاتون کے اوپر، تو بس اب وہ عدت گزرنے کے بعد اس کی بیوی قرار پا جائے گی، اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی اس کی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو عربوں کے ہاں تھیں. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ہی جملے میں ختم کر دیا ہے کہ عورتوں کو سامان نہیں سمجھو، وہ انسان ہیں اور ان کی آزادی ہے، تو ان کو زبردستی وراثت میں تقسیم نہ کی. یہ ظاہر ہے کہ قبائلی نظام میں، سماجی نظام میں، ہمارے ملک میں بھی دیکھیے کہ جو سماج ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جس بھی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی شادی ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک مصیبت ہی بن جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں سماج کے اندر کافی تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو ایک عورت جس کے قبیلے کا نظام یہ ہے یا پورے معاشرے کا کہ اس کو بہرحال وراثت میں تقسیم ہو جانا ہے، تو وہ عورت بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کی اپنی آزادی قائم رہنی چاہیے، وہ اپنے میاں کے فوت ہونے کے بعد اپنے لیے جو راستہ چاہیں وہ اختیار کر سکیں. ہاں، ایک اور ہوتا تھا کہ اگر میت فوت ہو گئی ہے اور کسی کے مطالبے سے پہلے اگر وہ بیوہ جو ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے تو بچ جائے گی، یہ بھی تھا اس میں، وگرنہ وہ پکڑی گئی، ماری گئی بیچاری. تو یہ ساری رسمیں جو تھیں وہ توڑ دی صرف ایک جملے نے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم اپنی عورتوں کو زبردستی وراثت میں تقسیم نہ کر لیا کرو. آگے فرمایا ولا تعضلوہن. اب شکر ہے ہمارے ہاں یہ رسم نہیں ہے، جن علاقوں میں ہوگی وہ قرآن مجید کے اس پیغام پہ عمل کریں. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن. دوسرا یہ کہ تم جو تعضلوہن ہے اس کا مطلب ہے کسی کو دوسری جگہ شادی کرنے سے روک دینا.
اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عورت کو دوسری جگہ شادی کرنے سے روک دینا، اور ایک یہ کہ ان کو اپنی مرضی نہ کرنے دینا، دونوں مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں معنی کے اعتبار سے جملے کو سمجھ لیجئے۔ فلا تعضلوہن، عورتوں کو اپنی مرضی کرنے سے نہ روکو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، صرف اس لیے کہ تم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے وہ ان سے چھین سکو، ان سے لے سکو۔ تو مثال کے طور پر ایک کیس یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی بیوہ کو دوسری شادی نہیں کرنے دے رہا، اپنے والد کی بیوہ کو دوسری شادی نہیں کرنے دے رہا، کیونکہ جو وراثت میں والد صاحب کی جائیداد میں سے ان کو حصہ ملا ہے سوتیلی والدہ کو، وہ تو لے کے چلی جائے گی، تو اس لیے میں اس کی شادی نہیں کر رہا، رکاوٹیں ڈال رہا ہوں اپنی سوتیلی ماں کے لیے، رکاوٹیں ڈال رہا ہوں کہ وہ کہیں شادی نہ کر لے۔ ایک کیس یہ ہے۔ دوسرا کیس یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، اکٹھے رہ نہیں پا رہے، کوئی نہ ذہنی مناسبت ہے، نہ جسمانی مناسبت ہے، نہ ذوقی مناسبت ہے، بس اس لیے طلاق نہیں دے رہا کہ یہ سب کچھ لے جائے گی، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا میں نے دے دیا اس کو، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم ان کو نہ روکو اس لیے کہ تم ان کو جو کچھ ان کو دیا ہے وہ تم لے سکو۔ تو ایک آدمی نے اپنے شادی جب کی تو حق مہر دیا، کوئی تحفے تحائف دیے ہوئے تھے، کوئی چیزیں اس کو دے دیں، کوئی زیور دیا، کوئی کپڑے دیے، کوئی کھانا پینا کھلایا، اور اب وہ اس لیے طلاق نہیں دے رہا کہ کہیں یہ ساری چیزیں لے کر چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وجہ سے اپنی عورتوں کو نہ روکو، صرف اس لیے کہ تم اس میں سے لے جا سکو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، صرف اس صورت میں تمہارے لیے جائز ہے کہ وہ کھلی کھلی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، مبینہ، اور وہ ثابت بھی ہو جائے۔ مبینہ کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے، یہاں پر الزام لگا کر نہیں ہونا چاہیے، جرم ثابت شدہ ہونا چاہیے۔ تو مبینہ کا مطلب ہے جس پر دلیل آ گئی ہو، جس پر ثبوت آ گیا ہو۔ تو فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو اس لیے نہ روکو اپنی مرضی کرنے سے، یا ان کو دوسری جگہ طلاق دے کر شادی کر لینے سے، کہ کہیں اس لیے کہ تم جو کچھ ان کو دے رکھا ہے وہ ان سے واپس لو، صرف اس چکر میں کہ اس کو روک لو۔ ہاں، اس صورت میں تم روک سکتے ہو، ان کو دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتے ہو کہ اگر وہ کھلی کھلی بدکاری کر دے جو ثابت شدہ ہو جائے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ یہ آیت بہت اہم ہے، کم از کم پاکستانیوں کے لیے، باقی دنیا کے لوگوں کو میں نہیں واقف، لیکن پاکستان میں اپنی بیگمات کے ساتھ اچھے سلوک نہیں ہوتے۔ تو فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق معاملہ کرتے رہو، معاشرت کرتے رہو، جو ان کے جسمانی، پیٹ کے، ذہن کے، ان کے ذوق کے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، ان کی بے عزتی نہیں کی جائے گی، ان کو دھکے نہیں دیے جائیں گے، ان کے کھانا بند نہیں کیا جائے گا، ان کو گھر میں بند نہیں کیا جائے گا، ان کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے سے روکا نہیں جائے گا۔ جو چیزیں ہمارے ہاں، مثلا ہمارے ہاں جو دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، خیر شہروں میں پائے جاتے ہیں، صرف دیہاتی نہیں ہیں جی، میں نے پچھلے 15 سال سے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے گھر نہیں جانے دیا۔ وہ فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا زبردست شوہر۔ تو اصل میں آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کو صلہ رحمی سے روک رکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر ہی نہیں جا پا رہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ عاشروہن، ان کے ساتھ رہن سہن کرو۔ عاشر کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن کرنا، معاشرہ اسی سے نکلا ہوا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ معروف طریقے کا، بھلے طریقے کا، اچھے طریقے کا برتاؤ کرو گے تو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، مطلب بہت اہم بات ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو۔ یہ شادی کے وقت بعض اوقات پسند ہوتی ہیں، بعد میں ناپسند ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کرواتے ہیں، وہاں پہلے دن سے ہی یہ کیس ہو سکتا ہے کہ وہ پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں وہ پسند نہ ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس بات کا امکان ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جبکہ اللہ نے اس چیز میں تمہارے لیے بہت بھلا رکھا ہو۔ تو اس لیے تم
नापसंदीदगी के बावजूद उनके साथ हुस्न सलूक करते रहोगे। अब पूरी बात को मिलाकर देखिए जो इस आयत में है, आयत नंबर 19 में, कि फरमाया कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में मुंतकिल नहीं करोगे, कि बाप मर गया है तो उसकी बेवा जो औरतें हैं वो आपस में बांट लो, उनको अपनी मर्ज़ी करने दो। दूसरा ये हुक्म दिया कि तुम अपनी बीवियों को सिर्फ़ इसलिए कि जो कुछ उनको दिया हुआ है उसको रोकने के लिए तुम अपने पास नहीं रख सकते, कि तलाक ही नहीं दे रहे, और अगर तुमने रखा हुआ है तो फिर हुस्न सलूक करोगे। यानी नापसंदीदगी के बावजूद अगर तुमने रखा हुआ है उनको और नहीं चाह रहे कि वो सब कुछ लेकर चली जाए, तो इस सूरत में अगर तुमने रखना है तो फिर हुस्न सलूक करोगे, हर पहलू से मारूफ तरीके पर चलोगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी, बेइज्जती, डांट डपट ये कुछ नहीं होगा। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। तो ये केस यानी ये जो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ है इसी ज़मन में चल रहा है कि पसंद नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ दे दिया हुआ है, तो जनरलाइज भी हो जाएगा, लेकिन पहला इसका मफहूम यही है कि अगर इस तरह की खातून, इस तरह की शादी हो गई हुई है कि अब दिल भी नहीं लग रहा, एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे, लेकिन छोड़ने को भी आमादा नहीं है, तो लटका के रखा हुआ है, ना कोई खाना मिल रहा है, ना कोई पीना मिल रहा है, या कदम कदम पे बेइज्जती हो रही है, तौहीन हो रही है, हकूक़ अदा नहीं हो रहे हैं, तो ये गलत बात होगी। पूरे हकूक़ अदा करने हैं, और अगर नहीं है तो पसंद नहीं है तब भी हकूक़ अदा करने हैं, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें से बहुत बड़ा खैर बरामद कर देगा। आगे अब ये फ़ैसला है कि अगर तुमने छोड़ने का फ़ैसला किया तो फिर क्या करना है, तो वो इंशाल्लाह अगले कोशिश में देखेंगे। यहाँ पे रोक लेते हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।